دوستو میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو اپنے ویکلی ویلاگ کے سلسلے میں ڈاکٹر مطلوب احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم جس مرض پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایپیلیپسی، مرگی۔ یہ دورہ دار مرض ہوتی ہے۔ دورہ عام طور پر اچانک ہی پڑا کرتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو دورے کا کچھ احساس ہو جاتا ہے۔ وہ دورے سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال سکتے ہیں۔ جن کو احساس ہوتا ہے ان کی کسی کی انگلیوں میں کچھ کھنچاؤ سا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اب دورہ پڑنے والا ہے۔ تو وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لیٹ کر اپنے اس دورے کو تھوڑا کم تکلیف میں بدل سکتے ہیں۔ عام طور پر دورے سے مریض اگر کھڑا ہو تو گر جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دانت بھینچ جاتے ہیں، منہ بہت زور سے بند ہو جاتا ہے، جسم اکڑ جاتا ہے، کچھ ہی وقفہ سے ہاتھ پاؤں چلنے لگ جاتے ہیں، مریض تڑپنے لگ جاتا ہے جیسے کہ بنا آب مچھلی تڑپتی ہے۔ مچھلی کو جیسے پانی سے نکالتے ہیں تو مرغی کا دورہ اس مچھلی کی طرح ہی مریض تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں کو زور زور سے پٹک رہے ہوتے ہیں، اور مریض زمین پر لوٹتا پوٹتا رہتا ہے، منہ کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے، اور منہ سے جھاگ نکلا کرتی ہے، کبھی کبھی زبان کٹ جاتی ہے جس سے مریض کا منہ سے خون پھوٹ پڑتا ہے، زیادہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں چلنے اور یہ تڑپنے کا وقفہ تقریباً آدھا سے 1 منٹ کا ہوتا ہے عام طور پر۔ پھر جب مریض تڑپ رہا ہوتا ہے 2 سے 3 منٹ کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مریض نیم بے ہوش ہو جاتا ہے یا نیند میں چلا جاتا ہے یا پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات دورے بار بار پڑتے رہتے ہیں جس سے مریض لگاتار بے ہوش رہ سکتا ہے۔ مرگی کی کئی اقسام ہیں، 1 سیکنڈ کی بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہ 3-4 منٹ یا 3 مراحل ہوتے ہیں اس کے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ دورہ پڑنے کا، دورے میں تڑپنے کا، اور دورے کے بعد کانشس ہونے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ 3-4 منٹ 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی میں نے خود دیکھا ہے کہ شاید 7-8 منٹ بھی مریض کو لگ جاتے ہیں، اور مریض جب مکمل ہوش میں آتا ہے تو کئی بار گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے۔ یا تو وہ سو جائے، سو کر اٹھتا ہے تو اس کو کافی بہتر محسوس ہوتا ہے، وگرنہ وہ حواس باختہ رہتا ہے کافی دیر تک۔ اسباب: مرگی دماغ میں کسی خراش کی وجہ سے ہوتی ہے یا جسمانی سرسراہٹ دورے سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ دماغی پردوں میں سوزش بھی ہو سکتی ہے، دماغی پردوں کی سوزش بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ خراش چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کبھی چوٹ دماغ میں لگی ہو، سر میں لگی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ آتش کی امراض یا جراثیم بھی مرگی کا سبب بن سکتے ہوتے ہیں۔ دماغی پھوڑا پی وغیرہ بھی مرگی کا سبب ہوتا ہے۔ دماغی ٹیومر یعنی برین ٹیومر بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ یہ مرض بچپن یا شروع جوانی میں ہو جایا کرتی ہے۔ زہریلے دست اگر کسی وجہ سے روک دیے جائیں، ادویات سے روک دیے جائیں، تب بھی یہ مرض پڑ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دورے کم پڑتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ جلدی ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی پھوڑا نکلا تھا تو اس پھوڑے کو یعنی اینٹی بایوٹک دے کر یا مختلف چیزوں سے اس کو اندر ہی سکھا دیا گیا ہو، وہ پیپ کی حالت جسم کے اندر ہی رہ جائے، تو پھر بھی یہ مرض شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اور عام طور پر اگر یہ جوانی کے بعد شروع ہو تو وہ 90% برین ٹیومر کا ہی ادھر شک پڑا کرتا ہے۔ عام طور پر اس میں سر میں متواتر درد رہا کرتا ہے اور یہ کافی خطرناک ہوتا ہے۔ مرگی پہ جو زیادہ کام کرنے والی اب دوائیاں ہیں، ہومیوپیتھی میں جو زیادہ ادویات مرگی پر ایپیلیپسی پر کام کرتی ہیں، ان میں ابسینتھیم اگیریکس، آرٹیمیش ویلگیرس، ایتھوزا، بیلاڈونا، بوفورانا، کلکیریا آرس، کلکیریا کارپ، ارجنٹم نائٹریکم، کاسٹیکم، سسٹس کیناڈس، کاکولس، کیوپرمیٹ، اوپیم، ہائیڈروسیانک ایسڈ، ایگنیشیا، کالی میور، لیکسس، سلفر، سلیشیا، ٹیوبر، سٹرامونیم، نکسوا میکا، پلمبم میٹ، پیسی فلورا اور ہیلیبورس۔ اس کے علاوہ بھی ہیں جیسے سفلینم، میڈورینم، تھوجا، ایکس رے، یہ بہت مشہور ادویات ہیں۔ کچھ مریضوں میں فالج کے بعد بھی یہ فٹس پڑنے شروع ہو سکتے ہیں، دورے پڑنے شروع ہو سکتے ہیں، اور یہ وراثتی مرض بھی ہے، ماں باپ سے بچوں میں شفٹ بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ ہومیوپیتھی میں علامات کے حوالے سے علاج کیا جاتا ہے۔ اگر چند باتیں میں اس میں کیا بتاتا ہوں
दवाइयों के नाम मैंने बता दिए हैं, उनमें से हम ढूंढेंगे और देखेंगे। अगर उस मरीज़ को पहले एहसास हो जाता है तो क्यूप्रम मेटालिकम बड़ी अच्छी दवाई है। उसमें वो हाथों की उंगलियों से एपिलेप्सी का दौरा शुरू होता है, तो इसलिए मरीज़ को पहले एहसास हो जाता है तो उधर हमारे पास क्यूप्रम मेटालिकम बहुत आला काम करने वाली दवाई है। इसी तरह अगर कोई मरीज़ सिलेशिया का होगा तो वो सुइयों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है। इस तरह आपकी सिम्टम मुख्तलिफ अद्वियात, ये जो मैंने अभी लिस्ट इधर एक्सप्लेन की है, इनके की सिम्टम आप देखेंगे और मरीज़ में वो की सिम्टम आप ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह कोई अच्छी दवाई मिल जाएगी जिससे आप मिर्गी के मरीज़ को अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे। मैं तो डॉक्टर मतलूब अहमद, वस्सलाम।